بھائی توحید پر بات کرنا یا بیان کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، کوئی کہتا ہے صحابہ کا گستاخ، اور کوئی کہتا ہے اہل بیت کا گستاخ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی گستاخ ہے؟ یہ تو میری باتیں کر رہا ہے سوال لکھنے والا۔ اس کا جواب مولانا اسحاق صاحب نے بڑا اچھا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں توحید جب بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ توحید بیان کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، تو آپ کے نزدیک تو یہ گستاخی ہے۔ جو میں نے سورۃ المائدہ کی بھی آیت پڑھی تھی ایک مجلس میں، اس کو میں نے کور کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 17، ٹھیک ہے۔ یہ گستاخیاں اگر ہیں تو یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اصل میں آپ کی مت ماری گئی ہے کہ قرآن کی آیات کو آپ گستاخانہ سمجھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اصل میں یہ اللہ ہی ہے، تو قصور کس کا ہے، عیسیٰ کا یا ماننے والوں کا؟ لیکن غصہ دیکھیں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی علیہ السلام ان عیسائیوں سے کہیے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے زمین میں، یعنی سارے بزرگ ختم کر دے اللہ تعالیٰ، اور ختم نہیں ہلاک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسائیت نے شرک تو کیا تھا، اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو کھڑا کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں ٹارگٹ کیا؟ تاکہ توحید کو اسٹیبلش کیا جائے، اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوایا گیا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیں بے شک مجھے بھی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی مجھے بھی بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ سورۃ الملک آخری آیات، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے سارے صحابہ کو ہلاک کر دے، تو تم کس اکڑ میں ہو، کافر کس چکر میں ہیں کہ وہ بچ جائیں گے؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ اے سر کتاب و سنت والا خدا ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا خدا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ او بابیاں ہے، ایک کتابیاں دی گل ہو رہی ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ذرا مسکینوں کی طرح بھی کبھی کہنا چاہیے نا، علی بھائی وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، یوں کر کے کہہ دو، ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، منو مسلمان رہن دو۔ علی بھائی اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے فرض نماز اور روزہ نہ رکھا ہو یا کوتاہی کی ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ اور اگر وہ تو شرک کر کے مرا ہے، اور کیا ان کی اولاد کی دعا یا صالح ثواب وہ دعا شعا کرتے رہے، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، باقی شرک تو اس نے کیا ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھی شرک کیا۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز چھوڑنا تو خود کفر و شرک ہے۔ ایک ایڈا نیک بندہ ہے کہ بس انہیں شرک نہیں کیتا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ پڑھا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے یہ ساری احادیث بتائی ہیں، تو یہ توبہ کریں، شرک کے تو ایک درجے پہ وہ مر ہے، باقی وہ اس طرح کا شرک نہیں جو کبھی معاف نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کلمہ گو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو مرنے سے پہلے توبہ کروائیں، ٹھیک ہوگا جی؟ بجائے کہ تسی میتھمیٹکس جو ہے نا حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے، یہ نہ کرو، ٹھیک ہوگا؟